اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بنائے آسمان میں برج، بروجن جمع برج کی، ٹھیک ہے۔ اس کی دو تفسیریں، ایک تو یہ کہ اس سے مراد ستارے، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے ستارے یعنی نجوم نہیں ہے، اس سے مراد کواکب، سیارات، ٹھیک ہے۔ اور ایک تفسیر اس کی بھی کی گئی کہ برج کہتے ہیں قلعوں، ٹھیک ہے، اور اس سے مراد آسمانی قلعے ہیں جن میں فرشتوں کی جماعتیں جو ہیں موجود رہتی ہیں۔ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے اس کو احسن بنایا، مزین کیا دیکھنے والوں کے لیے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، تو یہ چونکہ لفظ سما بھی مؤنث استعمال ہوتا ہے عربوں کے، تو اسی لیے ضمیر مؤنث کیا۔ وَحَفِظْنَاهَا، اور ہم نے اس کو محفوظ رکھا، اس کی حفاظت کی، من کل شیطان الرجیم، ہر شیطان مردود سے، الا من استرق السمع، مگر جو کیا کر لے، استرق السمع یعنی چوری چھپے سن لے، فاتبعہ شہاب مبین، تو اس کے پیچھے آتا ہے شہاب مبین، ٹھیک ہے۔ شہاب ثاقب بھی اس کو کہتے ہیں کہ آسمان سے جو ہے ہم لوگوں پر انگارے گرائے جاتے ہیں۔ اور وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے بعد تو چونکہ یہ سلسلہ بند کر دیا گیا، اس وقت جو ہے وہ اتباع مفسرین نے یہ توجیہ کی ہے کہ آسمانوں سے تو وہ نہیں سنتے، بادلوں سے سننا مراد، ٹھیک ہے، کہ آسمانوں پر کوئی بات ہوئی، کوئی فیصلہ، فرشتے اس کا آپس میں تذکرہ کر رہے ہیں، انہوں نے بادلوں میں وہ بات کیا کر سن لی۔ اور اس کی حکمت یہی ہے کہ خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس میں تخصیص کی گئی، اس میں خصوصیت کی حکمت، اس خصوصیت کی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ آخری نبوت ہے، اور یہ جو قرآن مجید ہے یہ آخری کتاب ہے، اس کی حفاظت کے پیش نظر، ٹھیک ہے، ہر طرح کے اقدامات کیے، زمینی بھی اور آسمانی بھی۔ والارض مددناها، اور زمین ہم نے اس کو پھیلایا، والقینا فیہا رواسیا، اور ہم نے ڈالے اس میں بوجھ، یعنی زمین ہموار نہیں تھی تو اس پر پہاڑ رکھ دیے کہ جس سے اس کا جو توازن ہے وہ کیا ہو گیا، قائم ہو گیا۔ وانبتنا فیہا من کل شیء موزون، اور ہم نے اگائے اس میں ہر قسم کی چیزیں مناسب، معتدل اندازے پر، مناسب اندازے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے بنائے تمہارے لیے اس میں روزی کے اسباب۔ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان چیزوں کے لیے، تمہارے لیے اور ان چیزوں کے واسطے جن کو تم رزق دینے والے نہیں، ٹھیک ہے، کہ ان کے لیے بھی ہم نے رزق کے ذرائع اور اسباب پیدا کیے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور نہیں ہے کوئی بھی چیز مگر ہمارے پاس ہیں اس کے خزانے۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور ہم اس کو نہیں اتارتے مگر ایک معلوم اندازے کے ساتھ، مقدار کے ساتھ۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم بھیجتے ہیں ہواؤں کو، لواقیہ بوجھ اٹھانے والی، بوجھل ہواؤں۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی۔ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پھر اس پانی سے ہم نے آپ لوگوں کو کیا سیراب کیا، پلایا۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور آپ لوگ اس کو ذخیرہ کرنے والے نہ تھے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ بے شک ہم ہی زندگی عطا کرنے والے ہیں، وَنُمِيتُ، اور موت دینے والے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی پیچھے رہنے والے، باقی رہنے والے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ،
وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جان لیا تم میں سے اگلوں کو، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور ہم نے جانا پیچھے آنے والوں کو۔ تو مستقدمین اور مستاخرین، یہاں دو لفظ استعمال ہوئے۔ مستقدمین سے مراد جو کام پہلے ہو چکے، امور سابقہ، وہ جو کام پہلے کر چکے۔ مستاخرین جو آئندہ کرو۔ ایک تو اس کا تعلق یہ ہے کہ اعمال کے ساتھ۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ مستقدمین جو لوگ پہلے گزر چکے، اور مستاخرین بعد میں آنے والے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ مستقدمین میں پہلی امتیں، اور مستاخرین سے مراد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک تفسیر اس کی ہے مستقدمین یعنی جو لوگ پیدا ہو چکے ہیں، اور مستاخرین جو بھی پیدا نہیں ہوئے۔ اور ایک تفسیر اس کی بھی کی گئی کہ اس سے مراد نماز کی صفیں، نماز کی صفوں میں جو مستقدمین ہیں اور مستاخرین۔ اور ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد جہاد کی صفیں، اسی اعتبار سے۔ اور اسی طرح ایک تفسیر اس کی کہ اس سے مراد جو ہے جنت کی صفیں، ٹھیک ہے، کہ ان میں جو مستقدمین ہوں گے اور مستاخرین ہوں گے۔ تو مطلب یہ کہ ہمارے علم سے کوئی چیز باہر نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، تو جتنے بھی موجودات ہیں یا جو موجود نہیں ہیں، گزر چکے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور جو ابھی نہیں بھی آئے، آپ کا پروردگار ان تمام لوگوں کو کیا کر لیں، جمع کر لیں۔ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے حکمت والے، جاننے والے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ اب یہاں سے جو ہے تخلیق انسانیت کو بیان کی جا رہی ہے، اور یہاں جو تخلیق بیان کی جا رہی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، جو کہ انسانیت کی جو ہے تمام انسانوں کے اصل بنیاد، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے ان کو ابو البشر بھی کہا جاتا ہے، کہ انسانیت کی جو ابتدا ہے بشریت کی وہ ان سے ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے پیدا کیا انسانوں کو من صلصال من حمأ مسنون، ایک بجنے والی، کھنکنے والی، صلصال بجنے والی، کھنکنے والی، من حمأ مسنون سڑے ہوئے گارے سے، ٹھیک ہے، پکے ہوئے گارے سے۔ والجان خلقناہ، اور ہم نے پیدا کیا جنات کو من قبل، ان سے پہلے، من نار سموم، آگ سے، ٹھیک ہے، ایک سلگنے والی آگ سے۔ تو انسانوں کی تخلیق، حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہوئی وہ مٹی سے کی گئی، اور جنات کی جو تخلیق ہے وہ آگ سے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو ہے تیسری چیز بعض حضرات نے انسان، جنات اور شیاطین کو الگ شمار کی ہے، کیونکہ بعض حضرات نے شیاطین وہ کہتے ہیں کہ یہ جنات کی ہی قبیل سے ہیں، الگ کوئی مخلوق نہیں۔ اب یہاں سے جو ہے ایک تخلیق آدم علیہ السلام کے قصے کا ایک جز ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ تفصیلی قصہ جو ہے اس کا وہ سورہ بقرہ میں گزر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یاد کیجیے اس وقت کو جب کہا آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہ انی خالق بشرا، کہ بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں ایک انسان کو من صلصال من حمأ مسنون، یعنی ایک بجنے والی مٹی سے، من حمأ مسنون سڑے ہوئے گارے سے، یہ گرم کیے ہوئے گارے سے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پس جب میں اس کو کیا کر دوں، درست بنا دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یعنی اس کے
اس کو ایک ساخت بنا دوں، اس کی ایک شکل بنا دوں. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں. ٹھیک ہے، اب روح کی نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف کرتے، یہ کس کے لیے؟ تکریم کے لیے. اپنی روح میں سے میں اس میں پھونک دوں، تو یہ تکریم کے لیے. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اب یہ فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب میں سارا معاملہ کر دوں تو تم لوگ اس کے سامنے سجدے میں ہو جاؤ. ٹھیک ہے، تو یہ سجدہ جو ہے سجدہ تعظیمی، سجدہ عبادت نہیں. سجدہ عبادت تمام شریعتوں میں حرام رہا ہے، اور سجدہ تعظیمی یہ پہلی شریعتوں میں اس کی اجازت تھی، البتہ شریعت محمدیہ کے اندر جو ہے اس کو منسوخ کر دیا گیا. اور یہاں بھی جس سجدے کا ذکر آ رہا ہے وہ سجدہ تعظیمی مراد ہے، سجدہ عبادت نہیں. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تمام فرشتوں نے، سب کے سب فرشتوں نے کیا کیا؟ سجدہ کی. ٹھیک ہے، یہ تاکیدوں کے ساتھ کلام اس لیے کیا جا رہا ہے کہ کسی قسم کا کوئی احتمال نہ دے. الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے انکار کیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائے. اس بات سے وہ کیا ہو گیا؟ انکاری ہو گیا. ابا یابا، ٹھیک ہے، ابا یہ اباؤن اس کا مصدر ہے، تو یہ فتح سے آتا ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ فتح یفتح کی علامت یہ ہے کہ اس کا عین یا لام کلمہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ حروف ہلکی ہو، تو تب وہ باب کیا بنے گا؟ فتح یفتح سے بنے گا. ٹھیک ہے، لیکن اس میں تو اسی وجہ سے بعض صرفین نے اس کو جو ہے شاذ قرار دیا. ابا یا ابا کا اس باب سے آنا وہ کیا ہے؟ شاذ ہے. ٹھیک ہے، جبکہ صرفین کی ایک جماعت وہ کہتے ہیں کہ صحیح سے یہ شرط ہے. ٹھیک ہے، صحیح کے ابواب سے فتح یفتح سے وہ مصدر بنے گا جس کا عین یا لام کلمہ حروف ہلکی ہو. یہ شرط وہ کہتے ہیں صرف ہفتہ حروف کی اقسام میں سے صحیح کے ساتھ. تو ابا یا ابا کو پھر اس صورت میں وہ شاذ نہیں مانتے، تو وہ کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. تو اس وجہ سے جو ہے اس کا فتح یفتح سے آنا، تو یہ اس سے وہ قاعدہ نہیں ٹوٹتا. وہ قاعدہ صرف کس کے ساتھ خاص ہے؟ صحیح کے ساتھ. اور صحیح وہ ہے جس کے صرفین کے ہاں صحیح وہ ہے جس کے فاعل لام کے مقابلے میں کوئی حرف علت اور کوئی حمزہ اور دو حرف ایک جنس کے نہ ہو. اس وجہ سے وہ پھر ابا یا ابا کو شاذ نہیں قرار دیتے، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس جو ضابطہ ہے اس کے تحت ہی نہیں آتا. ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے انکار کیا کہ وہ کن لوگوں میں سے ہوگا؟ سجدہ کرنے والوں میں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جیسے اور مقامات پر بھی اس کا ذکر کیا گیا، وہاں تو صرف کس کا ذکر ہے؟ جیسے یہاں پر بھی فَإِذَا سَوَّيْتُ فِيهِ وَنَفَخْتُ فِيهِ فَسَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. فرشتوں سے کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں قصہ آتا ہے فرشتوں کو حکم دینے کا تو صراحت کے ساتھ مذکور ہے. تو ابلیس کو تو حکم ہی نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے، ابلیس کا جو نام ہے وہ عزازیل عین کے ساتھ. ابلیس کو تو حکم ہی نہیں تھا، تو پھر اس کو یعنی انکار پر اس کو ملامت کیوں کی جا رہی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو چونکہ فرشتوں کے ساتھ ہی رہتا تھا، اسی حکم کے مخاطب اس کو بھی کیا کیا شمار کیا ہے. ٹھیک ہے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کو مستقل کیا کیا گیا، حکم دیا گیا الگ سے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما منعک الا تسجد اذ امرتک، غالباً سورۃ اعراف کے اندر. تو وہاں پر صراحت کے ساتھ اس چیز کا ذکر بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ
کس چیز نے آپ کو سجدے سے روکا جبکہ میں نے تمہیں حکم بھی دیا تھا؟ تو یہ چیز اس پر دلالت کرے گی، اس کو مستقل کیا کیا گیا، حکم دیا گیا تھا۔ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، اس نے کہا کہ انسانوں کی تخلیق ہوئی ہے مٹی سے اور میری تخلیق ہے آگ سے، اور آگ مٹی سے کیا ہے؟ بلند ہے، تو افضل مفضول کو سجدہ کیسے کر سکتے؟ ٹھیک ہے، یعنی اس نے بعض وہ لوگ جو منطق کو نے پسند نہیں کیا، منطق کے علم منطق کے خلاف، تو وہ کہتے ہیں دیکھیں قیاس جو ہے یہ سب سے پہلے کس نے کی ہے؟ شیطان نے کی۔ یہ قیاس کہ اس نے کہا کہ یہ ان کی تخلیق مٹی سے، یہ میری تخلیق آگ سے، تو آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، اور افضل مفضول کو کیا نہیں کر سکتے؟ سجدہ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے بارے میں بہرحال منطق بھی باقی لوگ جس طرح بعض کہ جس نے منطق کا علم پڑھ لیا وہ کیا ہو گیا؟ زندیق ہو گئے، یہاں تک بھی کہا گیا، اس کی مذمت کی، شدت کی، مبالغہ بہت زیادہ کیا نا اس میں۔ ٹھیک ہے، تو منطق بھی باقی علوم کی طرح جو ہے ایک علم ہے، تو اور یہ بھی علوم کی تفہیم میں سمجھنے میں کیا ثابت ہوتا ہے؟ مددگار ثابت ہوتا ہے، معین ثابت ہوتا ہے۔ تو اس نیت سے بارہ اس کو پڑھا جائے تو وہ بھی مطلب اجر سے خالی نہیں ہو۔ بلکہ بزرگوں کے تو یہاں تک بھی اقوال ہیں کہ کلاس کے ساتھ کوئی منطق کی چھوٹی درسی کتاب پڑھانے والا بھی اور بخاری شریف پڑھانے والا، اگر دونوں ہی کلاس سے پڑھا رہے ہیں تو دونوں برابر۔ ٹھیک ہے، باقی جو بعض حضرات نے اس کی مخالفت کی بہت زیادہ، انہوں نے بھی نفس علم کی مخالفت نہیں کی، تو انہوں نے مخالفت اس منطق کی ہے کہ جس میں فلسفہ یونان کا زیادہ غلبہ رہا، جس کی وجہ سے لوگ عقائد تک ان کے کیا ہو؟ متزلزل ہو، اس منطق کی مذمت کی۔ ٹھیک ہے، وہ کرنا خود اسی منطق کو پڑھ کر جو ہے علماء نے فلسفہ یونان کی کیا کی، جو آباد وغیرہ کے علم کلام، جو متکلمین اسلام جن کو کہتے ہیں متکلمین، تو ان کا یہی کام۔ تو ابلیس نے کہا کہ لم اکن لاسجد لبشر، کہ میں نہیں ہوں کہ میں سجدہ کروں ایک ایسے شخص کو خلقتا ہوں کہ جس کو آپ نے پیدا کیا، تو یہ بشر نکرہ ہے، تو یہ موصوف اور اگلا جملہ اس کی صفت بنے گا۔ من صلصال من حمأ مسنون، ایک کھنکتی ہوئی بجنے والی مٹی سے، ایک جو ہے سڑے ہوئے گارے سے، مٹی سے۔ قال فاخرج منها فإنك رجیم، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، فإنك رجیم، تم کیا ہو؟ ٹھکرائے ہوئے، مردود ہو گئے، ٹھکرائے ہوئے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور تجھ پر کیا ہے؟ رحمت سے دوری ہے، إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، جزا کے دن تک۔ اب یہاں پر جو ہے نا بعض مفسرین نے دو قسم کی ہمیں تفسیروں میں باتیں ملتی۔ ایک تو یہ کہ بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے پہلے ابلیس جو تھا نا وہ بڑا عبادت گزار تھا، بہت اس کی عبادت فرشتے مشہور تھی، لیکن اس نافرمانی کی بنا پر یہ کیا ہو گیا؟ مردود ہے۔ یعنی اس کا جو ابلیس کا جو کفر ہوا وہ کیا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو خلاف حکمت، خلاف مصلحت سمجھا۔ ٹھیک ہے، مفسرین کی دوسری جماعت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں جو ہے نا یہ بات کہنا درست نہیں ہے کہ یہ بہت زیادہ عبادت گزار تھا، اور کہ فرشتوں میں بھی اس کو پرورش کیا جاتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی ساری اصل میں یہ عبادت گزار جو تھا یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں تھا، یہ سارا معاملہ وہ صرف ایک دکھاوے کے لیے سارا معاملہ کر رہا تھا۔ وہ اس طرح کہ اس کو معلوم ہو چکا تھا یہ بات اس کو قرائن سے معلوم ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا خلافت عرضی کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا زمین میں کسی کو خلیفہ بنانے والے ہیں۔ اور یہ بات برحال تاریخی کتابوں میں آتی ہے کہ انسانوں سے پہلے جو ہے نا جنات ہوتے تھے،
اب انہوں نے نظام بہت زیادہ خراب کیا، اسی بنا پر فرشتوں نے جو ہے یہ سوال کیا اللہ تعالیٰ سے، جیسے سورہ بقرہ میں انی قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اب سوال یہ آتا نا کہ ان کو کیسے پتہ، ان کو اس تجربے کی بنا پر انہوں نے بات کہی کہ پہلے جنات کو بھیجا گیا تھا، انہوں نے جو ہے بہت زیادہ فساد مچایا، اسی سابقہ تجربے کی بنیاد پر جو ہے انہوں نے بات، تو جس وقت جنات کو پھر نکالا گیا اس نے جو ہے کسی طرح جو ہے اس نے وہاں سے نہیں نکلا، اور اس نے ایک ظاہری طور پر ایک عبادت گزاری کا جو ہے نا اپنے اوپر لبادہ اوڑھ لیا، اور اس نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں مردود ہیں، ٹھکرائے ہوئے، میں ان لوگوں کی جماعت کے ساتھ نہیں رہتا، فرشتوں کے ساتھ رہوں گا۔ اس کی یہ درخواست قبول کی گئی۔ اب اللہ تعالیٰ کو یہ دکھلانا تھا کہ اصل اس کی جو سرکشی ہے اسی کو ظاہر کرنا، ٹھیک ہے، وہ اس موقع پر ظاہر ہوگی، ٹھیک ہے۔ جب اس کو معلوم ہو گیا کہ خلافت عرضی جو ہے وہ تو اسے نہیں دی جا رہی بلکہ وہ تو آدم علیہ السلام کو دی جا رہی، پھر جتنے اس کی ایک ظاہری عبادت تسنع تھی، ایک عبادت گزاری کی صورت اس نے اپنائی ہوئی تھی، وہ سب کچھ ختم ہو، ٹھیک ہے، اور کھل کر سامنے آ۔ تو اس کا جتنے بھی پیچھے اس کے سارے معاملات ہیں وہ صرف خلافت عرضی کے حصول کے لیے۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے نکل جاؤ، بے شک تم ٹھکرائے ہوئے ہو، مردود ہو، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، اور بے شک تجھ پر میری رحمت سے دوری ہے قیامت کے دن تک، جزا کے دن تک۔ قال ربی فانظرنی إلى يوم يبعثون، مطلب ہے نا کہ جزا کے بعد تو جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اس سے پہلے بھی کہ ٹھکرایا وہی رہے گا۔ تو اب اس نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی فانظرنی الی یوم یبعثون، ٹھیک ہے، کہ مجھے مہلت دیجئے الی یوم یبعثون، اس دن تک جس دن لوگ کیا کیے جائیں، اٹھائے جائیں، ٹھیک ہے۔ وہ کیا اس مہلت کے اندر اصل میں وہ کیا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس مہلت کے اندر اس نے درپردہ جو ہے موت، اس میں یہ درخواست کی جا رہی ہے کہ موت اس پر نہ آئے، کہ الی یوم یبعثون، جس روز کے مردے کیا کیے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے کیا ہوگا، نفخ اولیٰ کے وقت تو تمام چیزیں کیا کر دی جائیں گی، نہ کر دی جائیں گی، تو اسی وجہ سے اس کی درخواست تو قبول کی گئی، لیکن اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ اس وقت تک کے لیے کیا ہے درخواست قبول کی، اس لیے جواب میں اللہ تعالیٰ فرما رہے فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، کہ بے شک تم مہلت دیے ہو میں سے، یعنی تمہاری درخواست جو ہے وہ قبول کر لے گی، لیکن إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، وقت معلوم تک کے دن کے لیے، ٹھیک ہے، یوم یبعثون کے لیے اللہ تعالیٰ کے علم میں ایک معلوم وقت تک کے لیے اس کی مہلت وہ کیا کر لی گئی، قبول کر لی گئی، اس کو مہلت دے دی گئی۔ تو اب اگلا مرحلہ آتا ہے، تو اس نے کہا قال ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، ٹھیک ہے، کہ اے پروردگار جس طرح آپ نے جو ہے مثلا نے اپنے اعتبار سے بات کہی نا، آپ نے مجھے راستے سے ہٹا دیا، لأزینن لہم فی الارض، تو اسی طرح میں آگے بندوں کے لیے کیا کروں گا، زمین میں ان کو مزین کر کے دکھلاؤں گا، مطلب ان کے برے اعمال، ٹھیک ہے، وہی ان کو اچھے لگیں گے، انہی میں مزید میں انہیں کیا رکھوں گا، مشغول رکھوں گا۔ یا اسی طرح بدعات کے اندر ان لوگوں کو کیا کر دوں، مشغول کر دوں، ٹھیک ہے۔ بدعات کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے نا کہ ان کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا، ٹھیک ہے، کہ انہی کو دین سمجھ کر کیا کرتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، تو وہی بدعات میں ان کو مزین کر کے دکھلاؤں گا، اور یہ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا تقرب، ہمیں قرب حاصل ہو۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان تمام کو کیا کروں، راستے سے ہٹا دوں گا، بہکا دوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر آپ کے وہ بندے ان میں سے جو مخلص ہوں گے، خالص کیے ہوئے ہوں گے، وہ میرے بہکاوے میں نہیں ہیں۔ اس سے مراد انبیاء، صلحاء، نیکوکار مومنین،
قال ھذا صراط علی مستقیم، ٹھیک ہے کہ یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی راستہ ہے علیہ، مجھ تک پہنچنے کا، مستقیم سیدھا راستہ ہے، اور ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اور بے شک میرے بندے لیس لک علیہم سلطان، ان پر تمہارا کچھ زور نہیں ہوگا، کوئی قوت تمہیں حاصل نہیں ہوگی، الا من اتبعک من الغاوین، مگر جس نے تمہاری اتباع کر لی گمراہوں میں سے، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور جہنم جو ہے وہ ان سب کی جائے میعاد ہے، ایسے لوگوں جن کا ابدی ٹھکانہ ہے جہنم ہوگا، لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، اور اس کے ساتھ دروازے ہیں، لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُوم، اور ہر دروازے پر ان میں سے جو ہے ایک گنے ہوئی مقدار ہوگی، ایک گنے ہوئے جز ہوگے، ساتوں دروازوں کے، ٹھیک ہے، یعنی مختلف جرائم کے اعتبار سے مختلف دروازوں پر لوگ کیا کیے جائیں گے، اکٹھے کیے جائیں گے۔ اب اس کے بعد جو ہے اگلے رکوع میں وہ پھر جو دوسرا گروہ ہوگا اہل جنت، ان کی صفات بیان کی جائیں گی۔